توجہ کیجیے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مختصر سی بات ہوگی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ خوشی کا موقع بھی اصل میں ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خاموشی کے ساتھ صرف 4-5 منٹ توجہ کیجیے گا۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدین کلہ ادب، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے۔ دین ادب کو کہتے ہیں۔ میں اور آپ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مسلمان کے گھر میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اور سرکار دو عالم، رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو انسان کی طبیعت بھی اس اسلام اور اس شریعت کے احکام کو مانتی ہے۔ میرے معزز سامعین، جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی ادیان اس دنیا میں، جتنے بھی مذاہب ہیں، کوئی مذہب پوری طرح انسان کی فطرت اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ کوئی نہ کوئی رسومات، کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا مذہب عطا فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک وسیلے سے ایسی شریعت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے کہ یہ شریعت ایسی مبارک شریعت ہے، یہ مذہب ایسا مبارک مذہب ہے کہ انسان کی فطرت اس مذہب کو تسلیم کرتی ہے۔ انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر کہ شریعت اسلامی انسان کی فطرت اس کو تسلیم کرتی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو بچپن کے مسائل، بچپن کی زندگی، لڑکپن کی زندگی، جوانی کی زندگی، حتیٰ کہ نکاح اور شادی کی زندگی، یہ مذہب اسلام ہمیں سارے کے سارے مراحل بتاتا ہے کہ آپ نے زندگی گزارنی کیسے ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کے سارے جو مسائل ہوتے ہیں، بچے کی زندگی کے مراحل، یہ شریعت اسلامی ہمیں بتاتی ہے کہ اس بچے کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، اس بچے کے حقوق والدین کے اوپر کیسے ہیں، والدین کے ذمے اس بچے کے حقوق کیا ہیں، اور اس بچے کی پرورش کس طریقے سے کرنی ہے۔ پرورش کے مرحلے سے نکل کر آگے بچے کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ آتا ہے، تو بچے کی تعلیم اور تربیت کے مرحلے میں بھی یہ شریعت اور یہ مذہب اسلام ہمیں بتاتا ہے
کہ مسلمان بچے کی تربیت اور تعلیم کیسے کرنی ہے۔ جوانی کی زندگی جب آتی ہے تو پھر بھی یہ مذہب اسلام اور یہ شریعت اسلامی ہمیں بتاتی ہے کہ جوانی کی زندگی کیسے انسان نے گزارنی ہے۔ کرتے کرتے چلتے چلتے اس زندگی کے سفر کا ایک ایسا مرحلہ آتا ہے، ایک ایسا موقع آتا ہے اور ایک ایسا موقع آتا ہے جس کو آج ہم نکاح اور شادی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جس موقع پہ آج میں اور آپ سارے جمع ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، میرے معزز مہمانوں، یہ موقع بہت خطرناک موقع ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کی یہ ایک فطرت ہے اور انسان کی یہ ایک عادت ہے کہ جب کوئی غمی کا موقع آتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، ہم لمبی لمبی دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ غمی میں اللہ کو یاد کرنا کوئی کمال نہیں ہے، پریشانی میں اللہ کو یاد کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ حضرت امام بلخی رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پہ جلال میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ جو بندہ پریشانی کے عالم میں، غم کے عالم میں اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ننگی تلوار لے کر اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پوچھا کسی نے کہ وہ کیوں؟ کہا کہ اللہ کو اصل میں خوشی میں یاد کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے معزز مہمان حضرات، آج ہم ایک خوشی کے موقع پہ جمع ہوئے ہیں، تو اس خوشی کے موقع کو ہم شریعت اسلامی کے مطابق اگر بنائیں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ اس خوشی کے موقع کو ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مبارک طریقوں کے مطابق کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ پھر ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ اس نکاح اور شادی کے موقع پہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ایک نئی زندگی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، ایک نئی انسان کی زندگی شروع ہو رہی ہوتی ہے اور ایک نیا خاندان کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں سے ایک نئے خاندان کی ابتدا ہوتی ہے کہ ایک خاندان یہاں سے ایک اور بننا شروع ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، بڑی اہم بات ہے کہ اگر ابتدا ہی میں اگر ہم شریعت کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک سنتوں کو اگر ہم ابتدا ہی سے چھوڑ دیں تو میرے دوستو بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس میں پھر وہ برکت نہیں آتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جوڑے کو دعائیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو جو دعائیں عطا فرمائی تھی اس موقع پہ، نکاح اور شادی کے موقع پہ، میرے دوستو وہ دعائیں قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی کے لیے ہیں۔ ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اگر ہم اس نکاح اور شادی کے موقع کو اگر اس جوڑے کی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اس موقع پہ اللہ کے رسول نے جو کام کیے، جس طریقے سے اس جوڑے کی ابتدا کی اور اس خاندان کی بجا لائیں گے، تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم بھی خاندان کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ اس خاندان میں جوڑے میں برکتیں نکلتے ہیں۔ یہ موقع آتے رہتے ہیں خوشی کے،
اگر نکاح اور شادی کا موقع ہو یا کوئی اور خوشی کا موقع ہو، فتح کا موقع ہو، تو ہم خوشی کے موقع پہ اپنا رکھنا چاہیے کہ کون سی خوشی کے موقع پہ اللہ کے مبارک بننے والے خاندان کو مبارکباد دینے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جوڑوں میں برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ پاک قبولیت سے نوازے۔ مبارک ہو تم کو یہ شادی تمہاری، مبارک ہو تم کو یہ شادی تمہاری، سدا خوش رہو تم دعا ہے ہماری، تمہارے قدم چومے یہ دنیا ساری، قدم چومے یہ دنیا ساری، سدا خوش رہو تم دعا ہے ہماری، مبارک ہو تم کو یہ شادی تمہاری، سدا خوش رہو تم دعا ہے ہماری۔ تمہیں عشق میں بے قراری، ملے نہ تمہیں عشق میں بے قراری، سدا خوش رہو تم دعا ہے ہماری، مبارک ہو تم کو یہ شادی تمہاری، سدا خوش رہو تم دعا ہے ہماری۔ سفر چھوڑے جاتے نہ رسم و رواجوں کو تم بھول جانا، جو لی ہے قسم تو اسے تم نبھانا، کہ ہم نے تو تنہا عمر ہے گزاری، کہ ہم نے تو تنہا عمر ہے گزاری، سدا خوش رہو یہ دعا ہے ہماری، تمہارے قدم چومے یہ دنیا ساری،
चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है